ہاں ہم کہیں سجدے میں نہ چلا گیا یہ سجدے میں کیجیے نا، ہاں؟ بیٹھو رکوع میں تو جا رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہو. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم. میرے کلاس فیلو شیخ قطب الرحمن حفظہ اللہ میرے بہت سارے فینس، دیگر علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اتنی نعمتیں نچھاور کی ہیں کہ اگر وہ ان نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو دیٹس ناٹ پاسبل، ممکن نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. یہاں دیکھو غور سے، نعمت سنگولر ہے، پلورل نہیں. اور ہم لوگ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو. تو یہاں تو نعمت ہے، خالی نعمتوں نہیں ہے نا. جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ کی ایک نعمت میں اتنی نعمتیں ہیں کہ اس کا شمار نہیں کر سکتے. مثلا سانس کی آمد و رفت پر انسانی زندگی کا مدار ہے. سانس اگر نہ آئے تو آدمی مر جائے گا، اور سانس وہی ہوا اندر جا کر رک جائے، باہر نہ نکلے تو بھی مر جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیز ایک ہی ہے، نعمت ایک ہے. ہوا کا اندر جانا نعمت ہے، اور اس نعمت کے اندر ایک نعمت یہ ہے کہ وہ اندر جا کر باہر نکلتی ہے. تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. تو میں آنکھیں بھی ہیں، آنکھیں کتنی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. کسی اندھے سے پوچھ لو کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں.
ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے. کسی ایسے آدمی کو دیکھ لو جس کا ہاتھ ہی نہیں. پیر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہیں. کسی ایسے آدمی کو دیکھو جس کا پیر ہی نہیں ہے. تو جو بھی نعمت ہے اپنی جگہ انتہائی اہم ہے اور اپنی جگہ بہت ہی عظیم ہے. لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے جس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی؟ جی وہ ہے ہدایت. ایک عجیب نکتہ علماء کے لیے آپ کی سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا ہے. اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان نے قرآن سکھایا اور انسان کو پیدا کیا. میں آپ سے پوچھوں کہ انسان پیدا ہوتا ہے پھر قرآن سیکھتا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے قرآن سیکھ لیتا ہے؟ پیدا ہوگا تب نہ قرآن سیکھے گا. لیکن یہاں یہ کہا گیا کہ اللہ نے قرآن سکھایا اور انسان کو پیدا کیا. کیا مطلب ہے؟ ایو قال این یعلم اللہ الانسان القرآن قبل خلقی لا کیسے اللہ نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کو قرآن سکھا دیا؟ کیا مطلب؟ معنی یہ لا معنی لوجود الانسان الا بالمنہج الا بالہدایہ الا بتعلیم القرآن، کہ آدمی کی وجود کا، آدمی کے پیدا ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے اگر اس کے پاس قرآن کی تعلیم نہ ہو، اس کے پاس ہدایت نہ ہو. یعنی بالمنہج تفلح، منہج کے ذریعے آپ کامیاب ہوں گے. منہج اصل ہے. ایک آدمی پوری زندگی گزار لے پیدا ہونے کے بعد لیکن مرنے کے بعد جہنم میں چلا جائے، اس زندگی کا کیا مطلب ہے؟ زندگی بے فائدہ ہے، بے بنیاد ہے، بیکار ہے. تو اصل یہ ہے کہ آدمی منہج کو، ہدایت کو حاصل کرے، اور یہ ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت. جی اچھا، اور اس ہدایت میں سب سے بڑی ہدایت کون سی ہے؟ میری طرف متوجہ رہے، ادھر ادھر ہلے ولے نہیں، مجھے میرا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ واز نہیں ہے، یہ تقریر ہے. تقریر means to prove anything، کسی چیز کو ثابت کرنا. جی تو ذہن ڈائیورٹ ہوتا ہے. تو سننا ہو تو قاعدے سے سنیے. جی تو اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں انسان کے اوپر، ان نعمتوں کو گن نہیں سکتا، اور ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت. اچھا، اور تمام ہدایت قسموں میں، درجات میں سب سے اعلیٰ درجے کی ہدایت، کہ اس سے بڑی ہدایت کچھ نہیں، وہ ہے توحید. دلیل یہ آیت کریمہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ، ایک لطیف استدلال ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ. کیا کلام ہے یار، کیا کلام. انسان ایسا بول سکتا ہے کیا؟ ایسا نہیں بول سکتا، ایسا کہ میرا رب ہی بول سکتا ہے. حسین کلام ہے یار. دنیا کی کوئی میوزک، دنیا کو کوئی گانا، دنیا کو کوئی سانگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیا ردم ہے، کیا آہنگ ہے اس کا. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنے انبیاء، 18 پیغمبروں کا نام ہے. کتنے ہیں؟ 18 پیغمبروں کا نام الگ ترتیب گنایا گیا.
اور فرمایا یہ اللہ کی ہدایت ہے، ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی اللہ بہ من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے جس بندے کو چاہتا ہے تو دیتا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ شرک کریں، یعنی ہدایت کا عین اپوزٹ شرک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت کا سب سے اعلیٰ درجہ توحید ہے، اصل ہدایت توحید ہے، اس لیے کہ اس کو شرک کے مقابل میں لایا گیا ہے۔ ذالک ھدی اللہ ولو اشرکوا، یعنی ہدایت کو شرک کے اپوز میں، مقابل میں لایا گیا ہے۔ اس کا مطلب سب سے بڑی ہدایت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ توحید ہے، اس لیے کہ ہدایت کو عین شرک کے مقابلے میں لایا گیا۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا، یعنی ہدایت بالمقابل شرک کے، سب سے بڑی ہدایت توحید ہے، اور یہ سب کو نہیں ملتی۔ نبی کے چچا ہیں ابو طالب، نبی کو اپنے چچا سے محبت ہے اور چچا کو اپنے بھتیجے سے محبت ہے، لیکن اس محبت کے باوجود انہیں ہدایت نہیں ملی۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمه قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بها یوم القیامہ قال لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حمله على ذلك الجزع لاقررت بها عینک، فانزل اللہ تعالی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کتاب الایمان کے روایت اسی طرح لائے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میرے چچا بہت بیمار ہیں اور شاید اس بیماری سے جانبر نہ ہو سکے، چلاؤ کا ٹائم تھا، آپ آئے اور آپ کو معلوم ہو گیا، محسوس ہو گیا کہ اب یہ بچ نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید پڑھ لیجئے، آپ بول دیجئے، اشہد لک بہا یوم القیامہ، اس کلمے کے ذریعے، کلمہ توحید کے ذریعے میں کل قیامت کے دن گواہی دوں گا۔ اس کلمہ توحید کی وجہ سے میں گواہی دوں گا۔ چچا نے کہا میرے بچے لولا ان تعیرنی قریش یقولون، کاش قریش جو میری قوم ہے وہ مجھے شرم نہ دلاتی، آر نہ دلاتی کہ ارے انما حملہ علی ذلک الجزع، موت کی سختی اور موت کی گھبراہٹ دیکھ کر یہ ایمان لے آیا، تو اگر یہ آر نہ دلاتے وہ تو لاقررت بها عینک، میرے بچے میں تیری آنکھ ٹھنڈی کر دیتا۔ نکتہ یہ ملا کہ توحید آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، شرط یہ ہے کہ آدمی توحید کو دل سے محسوس کرے تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، توحید آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لاقررت بها عینک، میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اور ان کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا توحید قبول نہ کر پائے، ہدایت قبول نہ کر پائے اور اپنے باپ دادا کے دین پر مر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی کہ میں جس چچا سے اتنی محبت کرتا تھا اور چچا اس سے اتنی محبت کرتا تھا، وہ توحید قبول نہیں کر سکا اور جہنم میں چلا گیا، آپ کو بڑی تکلیف پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے آیت نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت، آپ جس سے محبت کریں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے اسے ہدایت دے۔ یہ اتنی قیمتی چیز ہے، آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ بغیر کچھ کیے دھرے آپ کو ہدایت مل گئی ہے، آپ نے توحید کو سمجھ لیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ آپ کو سب سے بڑی نعمت مل گئی ہے۔ اس پر دنوں رات اگر آپ سجدے میں پڑے رہیں تب بھی آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اتنی بڑی نعمت ہے ہدایت۔ یعنی ہدایت میں سب سے اعلیٰ درجہ توحید ہے جو آپ کو نصیب ہوا، جو آپ کے چچا کو نصیب نہیں ہوا وہ چیز آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ۔ ایک بات اور بولوں، کون نہیں چاہتا کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے؟ محبت کبھی ایک طرفہ ہوتی ہے۔ آپ کسی لڑکی کو یا کسی عورت کو یا کسی کو آپ چاہیں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ وہ آپ کو چاہے۔ بتائیے، آپ اس کو چاہیں یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ وہ آپ کو چاہے۔ تو ایک چیز ایسی ہے، اور یہ تو دنیا ہے، فلاں فلاں کو چاہتا ہے، فلاں فلاں کو چاہتا ہے، لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کسی کو اللہ چاہنے لگے،
اللہ چاہنے لگے. کس کو چاہتا ہے؟ دلیل دیکھیں، حدیث اس طرح. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا على سریة وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله احد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. رواه البخاری في کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب التوحید کے اندر لائے. راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک لشکر کہیں جا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو اس کا کمانڈر ان چیف بنایا. تو جو کمانڈر ہوتا تھا وہ نماز پڑھاتا تھا، نماز بھی پڑھاتا تھا. تو جب نماز پڑھاتے تو ہر رکعت میں قل هو اللہ ضرور پڑھتے تھے. پہلی رکعت میں سورہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، کوئی سورہ پڑھی، قل هو اللہ پڑھ لی. دوسری رکعت اس میں بھی سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھ دیا. لوگوں نے اس وقت تو ان سے کچھ نہیں پوچھا. جب لوٹے تو نبی کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک چیز کھٹک رہی ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ وہ جس کو آپ نے کمانڈر ان چیف بنایا تھا وہ ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتا رہتا تھا. ایک نکتہ یہ ملا کہ اگر شریعت کے کسی معاملے میں آپ کو شک ہو، ڈاؤٹ ہو، تو آپ نبی کی بارگاہ سے اس مسئلے کا حل طلب کریں. آپ کو کسی شخصیت کے پاس نہیں جانا. صحابہ ابو بکر کے پاس نہیں گئے، عمر کے پاس نہیں گئے. بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہیں، مسئلہ حل کر سکتی تھی، لیکن نبی کی موجودگی میں صحابہ کہیں نہیں گئے سوائے دربار رسالت کے. اور جہاں پہنچ کر انہیں اپنے مسئلے کا حل معلوم ہوا. پتہ یہ چلا کہ آج نبی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے مگر آپ کی حدیثیں موجود ہیں. لہذا کوئی بھی مسئلہ آئے تو مسئلے کا حل دربار رسالت سے طلب کیا جائے، وہاں پہنچا جائے. جی فلما رجعوا ذکروا ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم. آج کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو مفتی صاحب بتائیں گے، کوئی مسئلہ درپیش ہو ملا صاحب بتائیں گے. ارے ملا کون ہے بھائی؟ یہ مفتی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو نبی نے کہا جاؤ پوچھو، صلو لأي شيء يصنع ذلك. وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، قل هو اللہ پڑھتے ہیں؟ جاؤ پوچھو. فسألوه، آ کر کے انہوں نے پوچھا. کہا کہ بھئی تم ہر رکعت میں جو قل هو اللہ اس میں ڈال دیتے ہو، ہم نے اس وقت نہیں پوچھا، ہم نے نبی سے پہلے پوچھا. پھر نبی یہ کہہ رہے کہ تم سے پوچھا جائے، لہذا ہم نبی کے کہنے کی وجہ سے تم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم ایسا کیوں کرتے. فسألوه لأي شيء يصنع ذلك. ایک جواب دیا انہوں نے، کہا لأنها صفة الرحمن. اس میں اللہ تبارک و تعالی کی صفت بیان کی گئی ہے، صفت ہے اللہ کی. یعنی گویا پورے قرآن حکیم کا دل اگر کہا جائے، روح کہی جائے، تو یہی سورہ کریمہ ہے جو ثلث قرآن کے برابر، 1/3 قرآن کے برابر. علماء کے لیے ایک نکتہ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. جی کفواً احد، اس کو 6 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں آپ اس عبارت کو. وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ كُفُوًا لَهُ أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ لَهُ كُفُوًا. یعنی 6 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن اللہ نے جو چھٹا جملہ نازل فرمایا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے علاوہ بقیہ 5 طریقوں سے پڑھنا تو درست ہے، مگر وہ مفہوم جو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ادا کرتا ہے وہ 5 جملے ادا نہیں کر سکتے، یہی جملہ ادا کرتا ہے. اور ایک مفسر نے تو بڑی عجیب بات کہی کہ لَيْسَ عِنْدَنَا فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ كَلِمَةٌ فی آخرها واو لازمۃ ما قبلها ضمۃ. پوری عربی زبان میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ آخر میں واو ہو اور اس کے پہلے پیش ہو، پوری عربی زبان میں.
فجیء بکلمۃ لیس لها نذیر لمن لیس له نذیر. اللہ اکبر. یہ کلمہ ایسا ہے جس کی کوئی نذیر نہیں، ثانی ہے ہی نہیں اس کا، اس ذات کے لیے لائے گا جس کی کوئی نذیر نہیں ہے. فجیء بکلمۃ لیس لها نذیر لمن لیس له نذیر. آپ کی سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں. چلو ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں. تو کہا کہ ان سے کہو، ان سے پوچھو یہ ایسا کیوں کرتے ہیں. انہوں نے کہا مجھے قل ہو اللہ سے محبت ہے، قل ہو اللہ سے محبت ہونے کی، اور قل ہو اللہ میں توحید بیان کی گئی ہے، لہذا مجھے قل ہو اللہ سے محبت ہے، اس وجہ سے میں پڑھتا ہوں، ہر رکعت میں پڑھتا ہوں. آ کر کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ یہ کہتے ہیں مجھے قل ہو اللہ سے محبت ہے، اللہ کی صفت ہے وہ، اس وجہ سے میں پڑھتا ہوں، محبت کی وجہ سے. نبی نے کہا جا کر کے ان سے کہہ دو کہ تم قل ہو اللہ سے محبت کرتے ہو نا، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اللہ اخبروا ان اللہ یحبہ، ان کو بتا دو کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ کسی سے اللہ محبت کرے. دنیا والے تو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہی رہتے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے توحید کا، اور بہت بڑی عظمت ہے توحید کی کہ اس توحید کی وجہ سے ایک سورہ سے پیار کرنے کی وجہ سے اللہ اس سے پیار کرنے لگے. کتنی بڑی بات ہے. اخبرو، نبی نے فرمایا خبر دے دو، بتا دو ان کو ان اللہ یحبہ، کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. بہت بڑی بات ہے. دنیا میں جتنی بھی برائیاں ہیں، کوئی بھی برائی آدمی کر لے، کوئی بھی برائی کر لے، اسے بخشے جانے کا امکان ہے، لیکن ایک حرکت کر لے تو اس کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. جی کیا ہے اس توحید کا جو اپوزٹ ہے؟ شرک. جی. اور ایک حدیث پاک میں ایک عجیب بات کہی گئی ہے کہ جیسے پڑھے وہ حدیث پڑھ لیتے پھر استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے. حدیث تھا وعن المغیرۃ قال قال سعد بن عبادة رضی اللہ تعالی عنہ لو رأيت رجلا مع امرأة لضربته بالسيف غير مسفح فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اتعجبون من غیرت سعد واللہ لأنا اغیر منہ واللہ اغیر منی ومن اجل غیرت اللہ حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا احد احب الیہ من العذر الى اللہ ومن اجل ذلك بعث اللہ المبشرین والمنذرین ولا احب الیہ المدحۃ من اللہ ومن اجل ذلك وعد اللہ الجنہ. رواہ البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب التوحید کے اندر لائے. حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ سعد ابن عبادہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں تو پوچھوں گا نہیں کچھ، ڈائریکٹ اس کو سیدھی تلوار سے ماروں گا اور اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُسْفِحٍ، آڑی ادھر ادھر نہیں، سیدھی ماروں گا، گردن کٹ کے الگ ہو جائے گی. اگر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو دیکھ لیا تو اس آدمی کی گردن اڑا دوں گا، میں کچھ پوچھوں گا نہیں. کہتے ہیں یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا تمہیں تعجب ہوتا ہے سعد ابن عبادہ کی غیرت پر؟ اور اللہ کی قسم میں سعد ابن عبادہ سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. اللہ، سعد ابن عبادہ غیرت مند ہے، ان سے زیادہ غیرت مند میں ہوں، اور مجھ سے زیادہ غیرت مند میرا رب ہے اللہ. اور اسی غیرت کی وجہ سے، غیرت جانتے کس کو کہتے ہیں؟ الحمیۃ التی تعتری الانسان حین یری فی اہلہ ما لا یرضی. غیرت کس کو بولتے ہیں؟ اگر وہ اپنے گھر میں اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بیٹی کے اندر، اپنی بیوی کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، دیٹ از کالڈ غیرت. اس کو غیرت بولتے ہیں. اللہ اکبر. تو الحمیہ، الغیرہ التی تعتری الانسان حین یری فی اہلہ ما لا یرضی، ایسی چیزیں دیکھتا ہے کہ جو اس کو پسند نہیں ہے. بیوی ایسی حرکت کرتی ہے جو شوہر کو پسند نہیں ہے، اس کی بیٹی کے اندر ایسی گڑبڑی ہے جس کو وہ دیکھ کر اظہار نفرت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں غیرت. پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ نفرت اگر کسی چیز سے ہے تو شرک سے ہے.
یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بیوی آدمی کی اس کو جھاڑو سے روز مارتی ہو اٹھا لیتی ہے بار بار جھاڑو سے مارنے لگے تو برداشت کر لیجئے جی. کوئی تکلیف پہنچائے صبر کر لیجئے، اور آدمی صبر کر لیتا ہے اگر عورت وفادار ہے. لیکن اگر کتنی بھی خوبصورت ہو، کتنی بھی آپ کی خدمت کرنے والی ہو، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کا چکر کسی دوسرے مرد سے ہے، اس کا تعلق کسی دوسرے مرد سے، ایک غیرت مند آدمی کی غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ اس کو اپنے عقد نکاح میں رکھے، صاحبان عقد سے جدا کر دے گا، فوراً ہٹا دے گا، چل یہاں سے نکل. اللہ فرما رہا ہے میں نے تجھ کو پیدا کیا 9 مہینے تو ماں کے پیٹ میں رہا، میں نے 3 تاریکیوں کے اندر 3 اندھیروں کے اندر تیری پرورش کی ہے. اللہ اکبر. انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو روشنی کا محتاج ہوتا ہے جی. ابھی روشنی نہ رہے تو میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، کوئی چیز نہیں بنا سکتا. آدمی محتاج ہے کہ کوئی چیز بنائے تو روشنی میں بنائے گا، وہ اندھیرے میں کوئی چیز بنا نہیں سکتا، روشنی کا محتاج. اللہ فرما رہا ہے میں تم کو 3 اندھیروں میں بناتا ہوں. ایک تو وہ بچے دانی جو ہوتی ہے، رحم جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک اندھیاری ہے، ایک اندھیرا ہے. اور اس کے بعد مشیمہ ہے، کھیڑی جس کو بولتے ہیں، وہ اوپر ہے. اور پھر اس کے بعد پیٹ ہے. 3 تاریکیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بناتا ہے. کسی نے پوچھا یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تو ان کو آکسیجن کیسے مل رہی تھی، کیسے زندہ رہے ہو؟ ارے بے وقوف آدمی، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تو کیسے رہتا ہے، وہاں آکسیجن کیسے پہنچتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے وہاں کیسے زندہ رکھتا ہے؟ ایسے ہی اس نے حضرت یونس کو بھی زندہ رکھا ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہاں 3 تاریکیاں ہیں، اور وہاں یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے پیٹ میں ڈالا تو وہاں بھی 3 تاریکیاں ہیں. ایک تو مچھلی کا پیٹ ہے، اور دوسرے وہ پانی کے اندر ہے، پانی کا اندھیرا ہے. مچھلی کے پیٹ میں گئے تو ایک اندھیرا، اور مچھلی پانی کے اندر ہے دوسرا اندھیرا، اور تیسرے رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، اور پھر مچھلی کے پیٹ کی تاریکی. گویا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں نہیں، ماں کے پیٹ میں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ماں کے پیٹ سے 9 مہینے کے بعد بچے کو اپنے حکم سے باہر نکالتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب وہ گڑ گڑائے کہ رب تعالیٰ غلطی ہو گئی، میں تیرے حکم کے بغیر بستی سے نکل آیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو لے جا کر کے ساحل کے اوپر الٹ دیا، باہر نکال دیا. جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. وہاں 3 تاریکیاں ہیں، یہاں بھی 3 تاریکیاں ہیں، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت. لہذا اگر آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہیں تو یہ کلمہ ضرور پڑھیں، کثرت سے پڑھیں. کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، اس کلمے کو بار بار پڑھیں، اس دعا کو، دعا یونسی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جی، توحید ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، اور جن مذاہب کا یہ قول ہے کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ آسمانی کتاب ہے، تمام آسمانی کتابیں محرف ہو چکی ہیں، اس میں تبدیلی ہو چکی ہے، لوگوں نے اپنی اپنی باتیں ملا دی ہیں. تورات ہو، انجیل ہو، وید ہو، قرآن ہو، ان تمام چیزوں کے اندر تحریف ہو چکی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ حقیقت کیا ہے. لیکن جو چیز پرفیکٹ ہوتی ہے، حقیقی ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں نور بن کر کے چمکتی رہتی ہے ان کتابوں کے اندر. اور جو بھی کتاب آپ اٹھائیں آپ کو توحید کی روشنی مل جائے گی. چلیے پڑھ لیتے ہیں. جی، اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا اللہ لا الہ الا ہوا الحی، زندہ ہے. جو زندہ ہو وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے، جس کو ناش نہ کیا جا سکے، جو ناش نہیں ہوتا، جو مٹ جائے، جو ناش ہو جائے، وہ کبھی بھی عبادت کے لائق نہیں ہوتا. گیتا کا شلوک دیکھیں، اویناشی تو تتودی این سرومیدم تتم ویناشم اویسیاسیا نکشت کرتم ارہتی. اس میں خطب الرحمن ایک بڑی عجیب بات ہے. اب ہے، اب آدھا با اور یا. اب کا مطلب ہوتا ہے مبنی، مورب نہیں، مبنی ہوتا ہے.
جی سنسکرت میں، میں تو خود سنسکرت کا طالب علم ہوں۔ اب کا مطلب ہوتا ہے مبنی، یعنی زمی ٹلت زما ٹلت مگر مبنی نمی ٹلت، اس کے اوپر اعراب آتا ہی نہیں ہے نا، اس کے اوپر ہاؤلا ہے تو ہاؤلاؤ تھوڑی ہوتا، ہاؤلا تھوڑی ہوتا، زمی ٹلت زما ٹلت مگر مبنی نمی ٹلت، وہ بدلتا ہی نہیں، متغیر ہی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہاں ایشور کو اب کہا گیا ہے، مبنی ہے وہ، اس کے اوپر اعراب آتا ہی نہیں ہے جی، ایک حالت پر رہتا ہے، متغیر نہیں ہوتا وہ۔ یہ ترجمہ دیکھیں، اویناشی تو یہ عجیب زبان ہے، تو لکھو اور الٹا پیش، تو مانے واستو میں، حقیقت میں، انفیکٹ، تو مانے کہا ہوتا ہے اتنا، ایک حرف ہے اس کے اوپر خالی ماترا ہے، ماترا ترجمہ کتنا لمبا ہے، انفیکٹ، ایکچولی، حقیقت میں، دیکھ رہے ہیں، فی الحقیقت، یعنی عربی بھی لائیں گے تو 2-3 لفظ لائیں گے، انگلش لائیں گے تو 2-3 لفظ لائیں گے، اس میں خالی ایک حرف ہے اور حرف پر خالی ایک ماترا ہے الٹا تو کا، تو مانے واستو میں، تو اویناشی واستو میں، حقیقت میں تو اویناشی ہے، تو الحی ہے، تیرا کوئی وناش نہیں کر سکتا، جو وناش کے لائق ہو وہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا۔ اویناشی تو تت ودی، تت ودی، تجھ کو ودی سمجھ، یعنی تجھ کو اے ایشور تجھے اویناشی سمجھا جائے، اور این سرومدم تتم، اور جس کے دوارا یہ پوری کائنات گھری ہوئی ہے۔ تت کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور تت کا مطلب ہوتا ہے گھیرنے والا، گھیرنے والا، جی یہ عجیب و غریب زبان ہے یہ۔ تت مانے وہ اور تت مانے گھیرنے والا، تو پوری کائنات اس کے دوارا گھری ہوئی ہے۔ کہتے ہیں وہ کڑکڑ میں ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کے ذریعے کائنات گھری ہوئی ہے، تو جو محیط ہو محاط میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ عجیب و غریب بات ہے، اس کے عجیب و غریب تعبیرات کی لوگوں نے کیسے کرنی ہے، گرامیٹیکلی غلط ہے وہ۔ تو اویناشی تو تتودی این سرومدم تتم اویناشم اویسیاسیا، اس سے ہوتا ہے نا، اس سے، اس مانے کا، تو اب یس سے، اس مبنی کا یعنی ایشور کا جو مبنی ہے، اور یس سے جس کا، تو یہ مانے ہوتا ہے یہ کا مطلب جو، تو نکشت کر تم ارہتی، اس کو کوئی مارنے کے یوگ ہی نہیں ہے، ہاں اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ جو مر جائے وہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا، معبود کے لیے ضروری ہے کہ اویناشی ہو، اور نکشت کر تم ارہتی، اس کو کوئی مارنے کے یوگ ہی نہ ہو، ارہت نہ ہو، جی اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ تو الحی جو مرتا نہیں، جس کو کوئی مار نہیں سکتا، وہ عبادت کے لائق ہے۔ اب دیکھ لو کتنے لوگوں کو معبود مانا جا رہا ہے، وہ مرے کہ نہیں مرے، اندازہ لگا لو، جو مر گئے وہ جو وناش والے ہیں، جن کا وناش ہو سکے، جو اویناشی نہیں ہیں، سارے کے سارے غیر معبود نہیں ہو، معبودان باطل ہیں سب، جن کو پوجا جا رہا ہے۔ جی دوسرا شلوک دیکھیں، بہت پیارا ہے، بہت اچھا سا ہے، میا تتمدم سروم جگدویکت مورتنا متستھانی سرو بھوتانی ن چاہم تیشو اوستھتہ، یہ عجیب و غریب شلوک ہے۔ میا مانے میرے دوارا، اہم ما میا مہم میں، مت مم میں مئی۔ اچھا دیکھو ان لوگوں نے کیسے اس کے اندر گڑبڑی کی ہے، مت کا ترجمہ انہوں نے مئی کا کر دیا ہے۔ میں نے دیکھا تو حیران ہوں میں کہ گرامیٹیکلی ترجمہ غلط ہے۔ جی کیا؟ میا تتم ادم سروم، ادم مانی یہ پوری کائنات میرے دوارا گھری ہوئی ہے، اور میں کیا ہوں؟ ابیکت مورتینا، میں ایسا شخص ہوں، میں ایسی ہستی ہوں جو ابیکت ہے۔ ابیکت ویکتی کے، ارے بھائی آپ کیسے ویکتی ہیں؟ ویکتی مانے جو دکھائی دے، اور ابیکت مانے جو دکھائی نہ دے، اور مورتی مانے شخصیت۔ تو میں ابیکت مورتی ہوں، انسین ہوں، میں مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ یہ وہی بات ہے جو اس حدیث میں کہی گئی ہے اور جو قرآن میں کہا گیا ہے۔ چلو وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، ابھی اس شلوک پر رکے رہو۔ حدیث اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت من حدثك ان محمدا رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله، رواه البخاری فی کتاب التوحید۔ آپ نے خاص چیز مارک کر رہے ہیں،
کہ کوئی بھی حدیث پڑھی جا رہی سب کتاب توحید کی ہیں جی. مارک کیا آپ نے کہ نہیں مارک کیا جی؟ یہ بڑی سعادت کی بات ہے رب تعالیٰ کا میرے اوپر کہ میں جو چیز پیش کر رہا ہوں وہ سب کی سب کتاب توحید میں، سب کا تعلق توحید سے ہے جی. اور جو شلوک پڑھ رہا ہوں ان کا بھی تعلق توحید سے ہے. میا تتمدم سروم، میرے ذریعے پوری کائنات گھری ہوئی ہے، میں محیط ہوں، لہذا محاط میں نہیں آ سکتا. اور ابیکت ہوں، جب مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا تو میری پکچر، میری تصویر، میری مورتی کیسے بنائی جا سکتی ہے جی؟ کیسے؟ کسی نے دیکھا ہی نہیں. انسین ہوں میں، ابیکت ہوں، ابیکت مورتی. اور مت، یہاں دیکھو گڑبڑی ہوئی ہے. مت ستھانی، مجھ سے استھت ہے. مت مانے مجھ سے، کسی بھی گرامر کی کتاب میں دیکھ لو آپ، میں نے ابھی بتایا نا، اہم ما ما میا مہم میں مت مم میں مئی. مئی مانے مجھ میں اور مت مانے مجھ سے. مت ستھانی سرو، مجھ سے استھت ہے یہ ساری کی ساری بھوت. بھوت مانے چیز، بھوتم بھوت بھوتان، یہ ساری کی ساری چیزیں مجھ سے ہیں، مجھ سے. نہ چاہم، اور نہ مچا مانے اور، چا مانے اور، نہ چاہم تیشو وستھتا، میں ان میں استھت نہیں ہوں جی. ساری چیزیں مجھ سے ہیں، میں ان میں استھت نہیں ہوں. کہتے کڑکڑ میں، کیسے کیسے ہاؤ کیسے؟ کہتے کڑکڑ میں کہاں ہے وہ کہتا ہے مجھ میں ہوئی نہیں، میں کائنات کے باہر ہوں، کائنات کے اندر نہیں ہوں میں جی. نہ چاہم ساری چیزیں بھوتان، ساری چیزیں مجھ سے ہیں، مجھ سے ہیں اور میں ان میں نہیں ہوں. کہتے کڑکڑ میں بھگوان ہے. کیسے بھائی؟ گیتا کہہ رہی ہے کہ بھائی میں ان میں ہوں نہیں میں جی. یہی بات کہی گئی. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. وہ کائنات کے باہر ہے، یونیورس کے آؤٹ ہے، باہر ہے. وہ محاط میں کیسے آ سکتا ہے؟ کسی چیز میں کیسے آ سکتا ہے؟ چلیے اس بات کو پروف کرنے کے لیے ایک اور شلوک دیکھیں. اہم سروس پربھوः مت سروم پرورتتے اتی متا بھجنتے مام بدھا بھاو سمنوتاः. بہت بہترین شلوک ہے یہ. کہا اہم، میں، سروس، تمام کا، کائنات کی ایک ایک چیز کا، سروس سے، جو اس سے لگتا ہے نا، اس سے یہ کا معنی دیتا ہے. جیسے انگریزی میں ایس لگا کر اپوسٹروفی لگاؤ تو کا معنی دیتے ہیں. زید's بک، خالد's بک. اور جیسے آف لگاتے ہیں، بیک آف انڈیا، تو آف کا معنی کا. تو ایسے سنسکرت میں اس سے لگتا ہے تو کا معنی دیتا ہے. تو اہم سروس سے، میں تمام کا، تمام کا بولے تو سرو کا، سرو کا ایک ایک چیز کا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا نہیں، کوئی چیز الگ نہیں ہے، ایکسپشن نہیں کسی چیز کا، تمام کا. سروس پربھوः، پربھو کا مطلب ہوتا ہے سورس، جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے. یا ایک ترجمہ اور کیا گیا ہے، the maker of all that exists in this world. یعنی اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر جو بھی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، جو بھی چیز موجود ہے، اس کا میکر ہوں میں، میکر. اور ظاہر ہے کہ جو میکر ہوتا ہے وہ میکنگ میں نہیں آ سکتا. یہ جس نے لاؤڈ اسپیکر بنایا ہے اس میں گھسا ہوا ہے کیا؟ میکر کبھی میکنگ میں نہیں آتا ہے، یہ قاعدہ ہے یہ. تو مت، تو اہم سروس پربھوः، میں تمام چیزوں کا سورس ہوں، میکر ہوں، میں تمام چیزوں کا خالق ہوں. اور مت سروم پرورتتے، مجھ سے ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، مجھ سے موجود ہے، میں نے ان کو موجود کیا ہے. اور اتی متا، متا مانے کر کے، اسے کتو پرتے بولتے، کتو مت، کتو مانے کر کے، متا مانے مان کر. اتی متا، ایسا مان کر، ایسا جو مانتا ہے اور مان کر میری عبادت کرتا ہے. بھجنتے مام، میری عبادت کرتا ہے. بدھا، تو ایسے لوگ بدھ ہیں. بدھ کا مطلب عقل مند لوگ، وائز مین ہیں. ایسے لوگ عقل مند ہیں جو ود فل فیتھ، سمنوتا ہے، ود فل فیتھ، پورے اعتقاد کے ساتھ، پورے بھاؤ کے ساتھ میری عبادت کرتے ہیں. ایسے لوگ عقل مند ہیں. پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کرتے ہیں وہ بدھ نہیں ہے، وہ عقل مند نہیں، پاگل لوگ ہیں، جاہل ہے. یہی بات قرآن حکیم میں کہی گئی ہے. بَلِلَّهِ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. کہا گیا کہ جب انہوں نے مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، یہ دریا کو اللہ تعالیٰ نے پھاڑ دیا، دریا میں سے نکل کر اس طرف گئے. آگے بڑھے تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے کہ کچھ لوگ بت پوج رہے ہیں. یعکفون علی اصنام لہم، اپنے بتوں کے اوپر وہ اعتکاف کیے ہوئے ہیں.
تو کہا اے موسیٰ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے یہ معبود ہے ویسا معبود ہمارے لیے بنا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا انکم قوم تجہلون، جاہل لوگ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک حقیقی معبود کی عبادت کو چھوڑ کر کے کسی غیر کی عبادت کا مطالبہ کرنا جہالت ہے، اور ایسے لوگ جاہل ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، تم لوگ بالکل جاہل اور ایک نکتہ علماء کے لیے، جہاں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے وہاں پر عصا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عصا، عصا ڈنڈا، عصا۔ تو ایک لاٹھی کن کے ہاتھ میں تھی؟ ایک سونٹا کن کے ہاتھ میں؟ موسیٰ علیہ السلام کا، اور ایک سونٹا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو عصا کہا گیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو عصا نہیں کہا گیا، منصا کہا گیا۔ جی فرق، مل فرق بین ہذین اللفظین، دونوں لفظوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے پوچھا کوہ طور پر جب گئے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائے، یہ میرا عصا، میری لاٹھی ہے۔ اچھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ عصا نہیں تھا، وہ منصا تھا، منصا۔ تو اس لاٹھی میں اور اس لاٹھی میں، عصا میں اور منصا میں کیا فرق ہے؟ علماء جانتے ہیں، عصا کہتے ہیں جس کے اندر رحمت ہو، اور منصا کہتے ہیں جس کے اندر زحمت ہو۔ جی آپ دیکھیں کہ ایک پتھر کے اوپر عصا مارا تو 12 چشمے نکل پڑے، ہادی رحمت۔ بکریوں کے لیے پتے جاتا، احش بیا علی غنمی، میں اس لاٹھی سے، اس عصا سے بکریوں کے لیے پتے جاتا، ہادی رحمہ۔ اور دریا کے اوپر مار اس لاٹھی کو، دریا راستہ دے دے گا، ہادی رحمہ۔ تو جتنی چیزیں ہیں آپ سے، اور اسی طرح جادوگروں کے سامنے ڈال دیا، سارے کے سارے جادوگروں نے بیک زبان ہو کر کے کہا آمنا برب العالمین، ہادی رحمہ۔ ایمان سب سے بڑی رحمت ہے۔ تو یہ عصا جہاں آیا ہے وہاں رحمت مراد ہے، اور منصا کا مطلب ہوتا ہے شیخ نسا ینسو، میں نے آگے پیچھے کرنا، اسی وجہ سے نسی کہتے ہیں مہینے کو، کہ اس کے اندر مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے، کہتے تھے کہ اب اس مہینے میں جنگ کرنا، تو حرام مہینہ رہتا تھا تو کہتے تھے یہ حلال ہے، حلال کر لیتے تھے، آگے پیچھے کر لینا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کس سے کام لیتے تھے؟ بڑے بڑے کام، بڑے بڑے پتھر لانا جو انسانوں کے بس کا روک نہیں تھا، جن لوگ لاتے تھے۔ تو جنوں کے لیے جو ڈنڈا تھا ہاتھ میں، یطردہم، انہیں چلو، وہ ڈنڈا لے کر بولتے تھے چلو، تو سارے کے سارے جن جہاں ان کو لگا دیتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، وہاں کام کرتے، پھر کہتے تھے چلو، یہ ہے ادھر سے ادھر کرنا، اس کو کہتے ہیں نسی، انما النسی زیادۃ فی الکفر، اسی سے منصا اس میں آلہ ہے۔ جی تو عصا جو ہے، اور اسی وجہ سے فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، عذاب کہا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ عصا رحمت ہے اور منصا زحمت ہے۔ جی تو بات یہ ہو رہی ہے کہ توحید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ہدایت سب سے بڑی نعمت، اور ہدایت کے درجات میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو ہدایت ہے وہ توحید ہے۔ اور یہی وجہ ہے، ایک حدیث دیکھیں بڑی پیاری سی ہے، حدیث اس طرح، وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الایمان میں لائیں، راوی حضرت عثمان بن عفان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مر گیا اور وہ جانتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود، ایک ہے زبان سے بول دینا، زبان سے بول دینا کافی نہیں ہے۔ ایک نکتہ بتاتا ہوں، ابن عبد الہادی ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ وَمِنْ خَوَاصِهَا، من خواص هذه الکلمہ، یعنی لا الہ الا اللہ میں اس کا خاصہ ہے، خصوصیت اس کی کیا کہ جتنے بھی حروف ہیں کسی کے اوپر نقطہ نہیں ہے، غیر منقوط، سارے کے سارے حروف
بغیر نقطے کے ہیں، کسی پر نقطہ نہیں ہے، سارے کے سارے محملہ ہیں، موجمہ ایک بھی نہیں ہے جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تنبیہاً عن التجرد من کل معبود سوی اللہ، کہ جب اس پہ نقطہ ہے ہی نہیں، اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہ بناؤ، الگ رہو، اللہ ہی کو اپنا معبود بناؤ، اس لیے کہ کسی بھی حرف پر نقطہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ اچھا ایک اور ہے محمد بن فتح البالی، وہ ایک عجیب بات بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں جتنے حروف ہیں وہ سب کے سب جوفی ہیں، ایک بھی شفوی نہیں ہے جی۔ جیسے با، با یہ شفوی ہے، بے با منہ بند ہو جاتا ہے، لیکن میم منہ بند ہو جا رہا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ میں ایک بھی حرف ایسا نہیں ہے جو ہونٹ سے نکلتا ہو۔ میں بولتا ہوں لا الہ الا اللہ، ہونٹ ملے نہیں نا، ایک بھی حرف شفوی نہیں ہے، سارے کے سارے جوفی ہیں۔ اشارتن، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے، کیا اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ کلمہ ہونٹ سے نہیں دل سے نکلنا چاہیے، نہیں تو بہت سارے ہیرو لوگوں کو دیکھا گیا ہے، کیمرہ ایکشن، کیا پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، تو صحیح سے تلفظ بھی نہیں کر سکتے، قطب الرحمان ہو یہ کیمرہ ایکشن، کیا پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے وہ غیر مسلم ہیرو وہ مسلمان ہو گیا؟ نہیں، وہ صرف زبان سے بول رہا ہے، اور زبان سے بولنا کافی نہیں ہے، دل سے بولنا چاہیے۔ دلیل دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألنی عن هذا الحدیث احد اول من کلمہ رأیت من حیث قال الحدیث۔ حدیث بھول جاتی ہے آدمی پڑھے تو، جب تک اس سے گہری نسبت نہیں ہوتی حدیث یاد نہیں ہوتی جی۔ پھر سے پڑھتا ہوں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألنی عن هذا الحدیث احد اول منك لما رأیت من حیث قال الحدیث اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامة من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه، رواہ البخاری فی کتاب العلم۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب العلم کے اندر لائے، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ کون سا خوش نصیب ہوگا گنہگار جس کو آپ کی سفارش نصیب ہوگی؟ اچھا، بعض ایسے گنہگار ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں لے آئے گا اور نبی سفارش کرنے کے بخش دیا جائے گا۔ اچھا، لیکن کون لوگ بخشے جائیں گے؟ اب اس حدیث پر رکے رہیے، ایک حدیث اور پڑھ دیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، رواه مسلم في کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، اس روایت کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہے، اس روایت کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے انبیاء آئے، وہ کہتے ہیں 1,24,000، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، 1,24,000 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 1,24,000 سے کم بھی ہو سکتے ہیں جی، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، متکلم فی ہے، کلام ہے اس پر۔ تو بہرحال 1,24,000 سے زیادہ ہوں یا 1,24,000 سے کم ہوں، جتنے انبیاء آئے سب سے اللہ نے کہہ دیا کہ تمہاری بعض دعائیں قبول کروں گا، بعض دعائیں قبول نہیں کروں گا۔ ہاں، یعنی نبی کی بھی دعا اللہ چاہے تو نہ قبول کرے۔ نبی نے دعا مانگی تھی، ایک دعا مانگی اللہ نے قبول نہیں کی، کہا کہ اے میرے رب دعا ہے کہ میری امت میں اختلاف نہ ہو۔ آج دیکھو کیسے کیسے اختلافات، اللہ اکبر، یہ دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اختلاف کتنا ہے ہمارے درمیان، سنی، دیوبندی، فلاں فلاں فلاں، کتنے سیکٹس ہیں، اللہ اکبر، کتنے مسالک بٹے ہوئے ہیں مسلکوں میں، ہماری طاقت کچھ بھی نہیں رہ گئی۔ اور عالم یہ ہے اس تفرقے کی وجہ سے کہ جن سروں کے اوپر تاج رکھا جاتا تھا، ہماری ایک تاریخ رہی ہے جی۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، ہارون الرشید کا بیٹا ہے، مامون الرشید اعظم، اللہ، جب قیصر قسطنطنیہ کو خط لکھتا تھا، روم کے بادشاہ کو لکھتا تھا یا کلب الروم، اے روم کے کتے، اور ڈاگ آف روما،
ہلنا نہیں اپنی جگہ تو بولتا تھا اللہ اکبر. یہ جبروت کا عالم تھا اس کے, اتنا بڑا بادشاہ تھا. اور آج کیا ہے, آج جہاں بھی ہم کو چاہیں پیٹ لیتے ہیں لوگ, مار لیتے ہیں. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے, کہتا ہے تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے, تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے, اتنے ہوئے ذلیل کی جوتوں میں آ گئے. آج عالم ہمارا یہ کہ ہم جوتوں میں آ گئے ہیں. تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے اور اتنے ہوئے ذلیل کی جوتوں میں آ گئے. ہمارا حال یہی ہے کہ ہم جوتوں کے نیچے ہیں, کوئی بھی ہمیں اپنے جوتے سے مسل دے رہا. جی یہ حال ہے, اس لیے کہ ہم نے وہ جو دین کا ٹریک ہے, اللہ سے محبت کا جو راستہ ہے, وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. جی چھوڑ دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء کی دعاؤں کے بارے میں اللہ نے کہا تم بہت ساری دعائیں قبول کرو گے, میں قبول کروں گا, وہ مانگو گے قبول کروں گا, بعض دعائیں قبول نہیں کروں گا, لیکن ایک دعا گارنٹیڈ ہے, ایک دعا جو بھی مانگو گے زندگی میں ضرور قبول کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نبی نے دعا دنیا ہی میں مانگ لی اور قبول ہو گئی. فتعجل کل نبی دعوت ہو, ہر نبی نے وہ دعا دنیا ہی میں مانگ لی اور قبول ہو گئی, لیکن میں نے وہ دعا دنیا میں نہیں مانگی ہے. وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي, میں نے اپنی دعوت کو چھپا کر, اپنی دعا کو چھپا کر رکھا. اور اختباتوں کا خطب الرحمن یہاں لفظ ہے, اختبا الفاروقی جوہری بولتے, محاورہ ہے اختبا الفاروقی. چوہا اپنی بل میں گھس گیا, یعنی چوہا اگر بل میں گھس جائے تو دکھائی کہاں دیتا, یعنی میں نے اس کو بہت حفاظت سے دعا کو رکھا ہوا ہے, دکھائی نہیں دیتی وہ دعا. اختبأت دعوتی شفاعت امتی یوم القیامہ, قیامت میں اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے. اب سب لوگ کہتے ہیں ہم امتی ہیں, بتایا گیا فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. میری سفارش کے دائرے میں اور اس دعا کے دائرے میں, یہ دعا قبول ہوگی, میری اس دعا کے دائرے میں وہی آئے گا جس نے دنیا میں شرک نہیں کیا ہوگا. اتنی خطرناک چیز ہے شرک. جی اگر توحید آدمی کے پاس ہے, ہزاروں گناہ کر کے گیا ہے, ممکن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آ گیا, لیکن اگر وہ شرک کر کے گیا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں اور بخش دیا جائے. فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. اچھا اب اس حدیث پر آئیں. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے بڑا خوش نصیب کون ہے جو آپ کی سفارش کے دائرے میں آئے گا؟ تو پہلے تو آپ نے تعریف فرمائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کا ایک ایک لفظ قابل تعریف ہے. انہوں نے صرف اتنا پوچھا تھا کہ من اسد الناس بشفاعتی یوم القیامہ, آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار اور خوش نصیب کون ہے؟ تو آپ نے پہلے جواب نہیں دیا, پہلے تعریف فرمائی. لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک. مجھے یقین تھا, ظن بمعنی یقین ہے, مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ لما رأیت من حرصک علی الحدیث. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حدیث کا حریص آدمی کو ہونا چاہیے, ہر بات میں حدیث تلاش کرنی چاہیے. حدیث ہے کہ نہیں؟ وہ تو علماء کے اقوال چل رہے ہیں جناب, فلاں مولوی صاحب نے کیا کہا, فلاں کتاب میں کیا ہے. نہیں, لما رأیت, ہر چیز میں آپ حدیث تلاش کریں کہ اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے. اچھا, پھر تعریف کرنے کے بعد, ان کی پذیرائی کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جواب دیا ان کے سوال کا, اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. جس نے لا الہ الا اللہ اپنے دل سے کہا ہو. وہ محمد ابن فتح البالی نے یہ کہا نا کہ لا الہ الا اللہ میں, لا الہ الا اللہ میں کوئی حرف ایسا نہیں جو ہونٹ سے نکلے, تمام کے تمام حروف جوف سے نکلتے ہیں, اندر سے نکلتے ہیں. لہذا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ لا الہ الا اللہ دل سے نکلنا چاہیے. اگر صرف ہونٹ سے نکلا ہے تو ہونٹ سے نکلنا کافی نہیں. بہت سارے لوگ ہونٹ سے نکال, ہمارے ایک بنیا تھا, میں چھوٹا سا تھا, پڑھنے کے لیے جاتا تھا, تو ماں بولتی تھی جاؤ وہ اتنی بار وہ بنیما کے یہاں سے بھیلی لیا, گڑ لیا. تو میں جب جاتا تھا جانتا تھا کہ یہ حفظ کر رہے ہیں, قرآن حفظ کر رہے ہیں. میں نے 6 مہینے میں کیا حفظ. تو گیا جاتا تھا تو وہ بولتا تھا بیٹھو حافظ جی بیٹھو بیٹھو. ہاں بیٹھو, دیکھو ہم کلمہ سنائی تھے, کلمہ سنائی تھے, دیکھو سنو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایسا بولتا تھا بنیا. اب پتہ نہیں اگر وہ دل سے بول رہا تھا تو ہو سکتا ہے کہ بخش دیا جائے, لیکن میں تو سنتا تھا کہ وہ صرف زبان سے بول رہا ہے لا الہ, اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا اثر اس کی زندگی کے اوپر نہیں تھا. جی تو لا الہ الا اللہ کا اثر اس کی زندگی پر نہیں دیکھا گیا کہ آدمی لا الہ الا اللہ کہہ رہا مگر شرک سے توبہ کہاں کر. مولوی صاحب
بلا لیتا تھا وہ جو کیا کرتے ہیں وہ سب بھجن وغیرہ کچھ کرتے ہیں نا کیا، ہاں کیرتن کراتا تھا آ کر کے، اور پھر وہ پتے وتے رکھ کر کے بیٹھ جاتا تھا، جو نے کہا کہ لا الہ الا اللہ مجھے سنا رہا ہے اور یہ سب کیرتن اور بھجن کرتے بیٹھا ہے۔ تو صرف لا الہ الا اللہ کا زبان سے کہہ دینا کافی نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ کا اقرار آدمی دل سے کرے، زبان سے اس کا اقرار کرے اور عمل سے اس کا ثبوت پیش کرے۔ اس لیے کہ کوئی بھی دعویٰ ایسا نہیں ہے جو دلیل کا محتاج نہ ہو، آپ جو بھی دعویٰ کریں دلیل دیجیے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں جہاں بھی ہے آمنوا وعملوا الصالحات، میں بہت بار آیتوں سے گزرتا تھا تو دیکھتا تھا کہ بھئی آمنو کے بعد بار بار عمل صالحات کیوں ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، آیت وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا۔ بعد میں پتہ چلا ایک مفسر لکھتا ہے کہ ایمان یہ دعویٰ ہے اور عمل صالح اس کی دلیل ہے، اور دعویٰ بغیر دلیل کی کہاں ہوتا ہے؟ آپ نے کہا ایمان لائے ہم، دلیل پیش کرو اپنے عمل سے، گویا کہ ایمان یہ دعویٰ ہے اور عمل صالح اسی دعوے کی دلیل ہے۔ آدمی خالی ایمان کہتا رہے لیکن عمل سے اس کو ثبوت نہ دے عمل صالح کے ذریعے تو بیکار ہے، وہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ اسی وجہ سے آمنو کے ساتھ ہمیشہ عمل صالحات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین۔ یہ چند باتیں تھیں توحید کے تعلق سے، آپ لوگوں کو نیند بھی آ رہی ہے اور میں بھی تھکا ہوا ہوں، تو چند باتیں جو کہی گئی توحید کے تعلق سے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو توحید کے اوپر زندگی بھر باقی رکھے، اور جب موت آئے تو توحید کے اوپر ہماری موت آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آؤ تو بول دیتا ہوں تو چل کا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، چلیے سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے کیا یہ مسابقے میں انعامات یہ کیا ہے؟ اچھا تو پھر اعلان کریں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ چلیے ایک منٹ دیکھیے، آپ سب کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جامعۃ التوحید رامپور مدھو پور دیوبند جھارکھنڈ میں ایک شاندار انعامی مسابقہ کرانے کا عزم دلچسپ کیا ہے انشاءاللہ۔ یہ مسابقہ ایک تاریخی و یادگار مسابقہ ہوگا۔ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ طلبہ اور عوام کا تعلق دین سے مربوط کیا جائے۔ انشاءاللہ یہ مسابقہ جامعۃ التوحید و توحید فاؤنڈیشن جامعۃ التوحید کے صحن میں رامپور کی طرف سے بتاریخ 4 مئی 2023 عیسوی کو منعقد ہوگا، اور اسی دن رات کو ایک پررونق اجلاس منعقد ہوگا جس میں پوزیشن حاصل کرنے والوں کو انعامات دیے جائیں گے۔ مسابقہ کی تفصیل اس طرح سے ہے، مسابقہ 10 پارہ حفظ قرآن، اول انعام 2000، دوم انعام 1000، سوم انعام 500۔ دوسرا مسابقہ 20 پارہ حفظ قرآن، اول انعام 3000، دوم انعام 2000، سوم انعام 1000۔ اور اسی طرح تیسرا مسابقہ سیرت پہ کوئز ہے نا، سیرت کوئز، اول انعام 3000، دوم انعام 2000، سوم انعام 1000۔ اس کا کتنا مسابقہ ہے وہ مسابقہ۔ چوتھا مسابقہ نماز کی مکمل دعائیں اور 10 چھوٹی منتخب صورتیں برائے عوام، اول انعام 3000، دوم انعام 2000، سوم انعام 1000۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ بہت جلد شائع کی جائیں گے۔ اب جگر تھام کر بیٹھیے، رکھیے موبائل۔ جھارکھنڈ کے ظاہر بات ہے جگر ہی کا اتنا مضبوط ہے کہ جگر تھام کر بیٹھے ہیں، ہے نا؟ ہمارے جھارکھنڈ کے شیر فضیلت الشیخ حافظ قطب الرحمان صاحب فیضی حافظ اللہ، ناظم
ضلعی جمعیت اہل حدیث دیگر بڑے بے باک خطیب ہیں. لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو تو کتے رگا میں ہو کتنا رگا میں بول بیٹھے کہا یا گلا پھس کے ہر جگہ تو پروگرامیں بنا رہے ہیں. 20-25 دن سے پریشانی ہے. دینوں پروگرام راتیوں پروگرام اللہ ہے نا. بیٹھ جائیے. کیا کیجیے گا؟ اب تو نیند پوری نہیں ہوگی. سن لیجیے نیند پوری ہونے والی نہیں ہے. جانے میں لگے گا 1 گھنٹہ بچ جائے گا 2. فجر کی نماز ضائع کرنی ہے. کیا سوئیں گے آپ؟ جاگ کر رہی ہے. سن لیجیے اگر گھر ہی جانا ہے تو وہاں اگر ٹھنڈ لگے رستے میں جانے کی وجہ سے تو پوار جلا لیجیے اور کاپیا گھر میں سوئیے گا نہیں ورنہ فجر کی نماز ختم ہو جائے گی. آئیے ہم اپنے جھارکھنڈ کے شہر کو بے باک مقرر دیکھیے کس طرح ہم نے جب سے آنکھیں کھولی ہیں تب سے اسی طرح دیکھ رہے ہیں. اسی طرح آئیے آئیے شیخ آئیے آئیے. اللہ دعا آئیے آنکھیں کھولی مطلب ہوشیار جخن بھیجے دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دائس پر تشریف فرما صدر محترم اور ہمارے انتہائی موقر اور معزز ساتھی اور رفیق حضرت علامہ حافظ جلال الدین صاحب قاسمی، دائس پر تشریف فرما علماء کرام اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین کرام اور خواتین ملت اسلام. ابھی ہمارے معزز مہمان توحید پر مختلف ادیان سے دلائل ثابت فرما رہے تھے اور قرآن عزیز کے جو نکات ہیں اس کی وضاحت فرما رہے تھے. جلالین پڑھنے کے زمانے سے ہم لوگ جانتے تھے جلال الدین سیوطی، جلال الدین محلی، اور یہ تیسرے جلال الدین ہے اس لیے اسے اب جلالات کہا جائے جلالین کو یا تجلیات کہا جائے، یہ ہم لوگ سوچ کر کے کچھ فیصلہ لیں گے اور طے کریں گے. ویسے ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے علوم و فنون بھر دیے ہیں کہ جہاں پر تفتزانی جیسے لوگوں کا شبہ ہوتا ہے فقہ میں، اور امام زمخشری یا غزالی رازی جنہوں نے قرآن کریم کے بے شمار نکات فلسفے کی زبان میں بیان کیے ہیں، تو اس کا گمان ہوتا ہے کہ ان کے اندر ان کی صفات پہنچ آئی ہوئی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمو دی ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و مال میں برکت عطا فرمائے، صحت میں برکت عطا فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ انہیں تادیر باقی رکھے. آمین. حضرات گرامی، تعلیمی بیداری کانفرنس منعقد کی گئی ہے اور تعلیمی بیداری کی مناسبت سے آپ سب کو جمع کیا گیا ہے. ایجوکیشنل اویئرنیس کے نام سے آپ کو جمع کیا گیا ہے.
اس کے بارے میں 2-3 باتیں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو پہلی آیت کریمہ نازل فرمائی ہے وہ ہے ریڈ بائی دا نیم آف اللہ ہو کریٹڈ، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے نام سے پڑھنا سیکھو۔ اس سلسلے میں ایک نقطہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ انبیاء کرام علیہم السلام جتنے بھی دنیا کے اندر تشریف لائے اور پہلا انسان جو اس روئے زمین پر آیا، جنت سے نکالا ہوا انسان آپ کہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت آپ اسے قرار دیں، حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا علیہ السلام ان کو تسکین کے لیے بنایا گیا، یہ حضرت آدم علیہ السلام ٹیچر بن کر کے، عالم بن کر کے دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے۔ یہ آپ جان لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، یہ سبھی معلم تھے، یہ سبھی ٹیچر تھے، اور پوری زندگی نبوت کے بعد انہوں نے صرف پڑھانے کا کام کیا ہے۔ تو جس قوم کا رہنما جن کو یہ فالو کرتا ہے، ان کی پوری زندگی تا حیات وہ پڑھاتے رہے اور اس قوم کے لوگ جاہل رہیں، تو یہ قابل لعنت ہے، قابل عذاب ہے، قابل گرفت ہے، اور انہیں جوتیوں میں ہی ہونا چاہیے، ان کے قدموں میں تاج نہیں ہونا چاہیے۔ قوموں کی قیادت عطا کی گئی علم کی بنیاد پر، قوموں کی لیڈرشپ عطا کی گئی علم کی بنیاد پر، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جو قیادت کی ہے، جو لیڈرشپ کی ہے، جو رہنمائی عطا کی ہے کائنات کو، یہ علم کی بنیاد پر۔ اس لیے علم کے لیے یہ اس قوم کو اگر کہنا پڑے جس قوم کا پورا دار و مدار، پوری اس کے وجود کا پورا دار و مدار جس علم پر رکھا گیا ہو، اس کا بیس جس ایجوکیشن پر ہو، اس قوم کے لوگوں سے آج میں کہوں کہ تمہارے لوگ جاہل ہیں، تمہارے بچے جاہل ہیں، تم پڑھنا نہیں جانتے اور پڑھنا نہیں جاننے کی وجہ سے ذلیل ہو، تو یہ بھی ایک تعجب کی بات ہے اور انتہائی افسوس کی بات ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے پوچھا سب سے بڑا عالم کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی جانتے تھے کہ ایک نبی ہی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اپنی قوم کا، کہا کہ سب سے بڑا عالم میں، لیکن چونکہ انہوں نے یہ بات ایسی کہہ دی کہ اگر وہ کہتے کہ شاید کے ساتھ اگر یہ کہتے کہ سب سے بڑا عالم میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات گرا نہیں گزرتی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا سب سے بڑا عالم کون، تو ڈائریکٹ انہوں نے کہہ دیا کہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ ایک ایسے عالم کو نہیں جانتے جو آپ سے بھی بڑا عالم ہے، اور وہ خضر ہے، اور آپ جائیں فلاں جگہ پر وہ ملیں گے، تم دیکھو گے کہ ایسا علم ہم نے عطا کیا ہے جو علم آپ کو ہم نے عطا نہیں کیا ہے۔ اس واقعے کی طرف نشاندہی سے مقصود یہ ہے میرا کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی بنیاد ہی ایجوکیشن ہے، آپ کی بنیاد اور بیس ہی علم ہے، اور یہی قوم علم میں سب سے زیادہ آج پیچھے ہے، عرب ہو یا عجم۔ میں پوری کائنات، پورے عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں، پورے عالم اسلام میں یہ پیچھے ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہارون رشید کے زمانے میں اسی علم کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قریب کا زمانہ تھا، کوئی ایسا علم اس وقت
دور حاضر میں ایسا علم نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، وہ اندلس کی لائبریریاں ہوں یا بغداد کی عظیم الشان لائبریری ہو یا وہاں کی یونیورسٹیاں ہوں، اور طب کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ تمام اقسام، اور جراحی سرجری کے جتنے بھی اقسام ہو سکتے ہیں، اس کی بنیاد یا الجبرا سے لے کر کے جیومیٹری سے ہوتے ہوئے میتھمیٹکس سے ہوتے ہوئے سائنس تک کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، یہ تمام اقسام مسلمانوں کے پاس تھے۔ لیکن زمانہ گزرا اور ان پر زبو حالی کے یہ شکار ہوئے، زوال پذیر ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس پر مقدر ہوئی، اور یہ علم سے دور ہوتے چلے گئے اور دنیا دار ہوتے چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ کہیں کے نہیں رہے، ان کو علم کے ساتھ بھیجا گیا، علم کی ہدایت دی گئی، اور آخری کڑی جو اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بگن نہیں ہے، اسلام کی ابتدا مسلمانوں سے نہیں ہے، مطلب آج کے مسلمانوں سے، اسلام کی ابتدا عرب سے نہیں ہے، اسلام جناب محمد الرسول اللہ سے شروع نہیں ہے بلکہ یہاں ختم ہے، اینڈ ہے، یہ اس کا تکملہ ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے مذہب اسلام شروع ہوا اور یہاں پر آ کر کے کمپلیٹ ہوا۔ تو یہ ایجوکیشن کی بنیاد پر اور پوری کائنات کے اندر ایجوکیشن کو عام کرنے کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی تھی، اسے آپ ہدایت کہیں، دعوت و تبلیغ کہیں، آپ اسے قرآن مجید کا علم کہیں، آپ اسلامی علم کہیں، یا اسے اللہ کی معرفت کہیں، اللہ کے رب ہونے کی معرفت کہیں، اللہ کے پہچاننے اور تمام انبیاء پر ایمان لانے کی بات کہیں، ان تمام کا تعلق ایجوکیشن اور علم سے ہے۔ آج کے اس زمانے میں مسلمانوں نے اس فن کو محدود کرتے ہوئے بعض لوگوں نے اسے امسی پارہ تک، بعض لوگوں نے قاعدہ نورانی قاعدہ تک محدود کر دیا، بعض لوگوں نے ناظرہ قرآن مجید تک محدود کیا، بعض لوگوں نے حفظ قرآن تک محدود کیا، بعض لوگوں نے چند حدیثوں کے پڑھنے تک محدود کیا۔ لیکن میں بتاؤں کہ ہمارے اس علم کے اندر، قرآن مجید کے علم کے اندر یا انبیاء کے علوم میں تمام علوم اللہ کی قسم شامل ہے، اور اس کی تفصیل کا موقع نہیں، لیکن میں بتاؤں کہ دوائیں ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ اگر آپ ان چیزوں کو آج بھی استعمال کریں تو آپ بیمار نہیں ہوں گے۔ تو میں کیا یہ نہ ثابت کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بہترین ڈاکٹر تھے؟ آپ نے کہا ہے کلونجی میں شفا ہے، آپ نے کہا ہے حبۃ السودا میں شفا ہے، آپ نے کہا منگریلا میں جو کالا دانہ ہوتا ہے اس میں شفا ہے۔ دنیا کے تمام ڈاکٹروں سے پوچھو کہ شوگر کا علاج کلونجی میں ہے یا نہیں، اور پریشر کو یہ کنٹرول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، کہیں گے کہ کرتا ہے۔ تو تمام جب علوم و فنون اس میں ہیں، اور قرآن کریم کے اندر تو بے شمار نکات ہیں جن نکات سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ سائنسی علوم و فنون اور فلسفے اور وہ تمام لاجک کی چیزیں، منطق کی چیزیں موجود ہیں، اور استدلال منطقی طریقے سے بھی پیش کیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و